إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيته فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے. معزز دوستو، آج 6 فروری 2023 بروز پیر ہے اور میں یہاں جامعہ قاسمیہ دارالافتاء ڈیرہ غازی خان میں مولانا محمد طیب کے واسطے سے مولانا مفتی خالد محمود، مولانا جمال عبد الناصر دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں ختم نبوت کانفرنس سے معنون اس پروگرام میں شامل ہوں. ڈیرہ غازی خان کے غیوروں، اگر آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنی، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا. میں جس عقیدے پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کی حیثیت، عقیدہ ختم نبوت کی ویلیو، عقیدہ ختم نبوت کا مرتبہ، عقیدہ ختم نبوت کا رتبہ، یہ آپ کی خدمت میں چند معروضات میں پیش کروں گا. میرے دوستو، عقیدہ عقدہ سے نکلا ہے. عقدہ جدید زبان میں لاک اپ کو کہتے ہیں. کسی چیز کو آپ لاک کر کے رکھ دیں، کسی چیز کو بند کر کے رکھ دیں، اس کو عقدہ کہتے ہیں. جیسے ہماری سرائکی میں کہا جاتا ہے، ایک کام دگاہ لے ایک گنڈ باندھ کے رکھ چھا. گانڈ باندھ کے رکھ کا مطلب یہی ہوتا ہے اسے مضبوط کر لو. ایسے جدید زبان میں کہتے ہیں لاک اپ میں رکھ لو، اس کو فریز کر لو. یہ عقدہ عقیدہ، یہ معنی ہم پلہ لفظ ہے. عقیدہ ختم نبوت کا معنی ہمارے سینے میں جو دل ہے اور اس دل کے اندر رسالت مآب کے آخری ہونے کی حیثیت سے جو بات، جو ایمان موجود ہے، اسے مضبوط رکھیں، یہ عقیدہ کہلاتا ہے. پھر عقیدہ ختم نبوت کا مطلب رسالت مآب علیہ السلام کے بعد نیا نبی اس دھرتی پر پیدا نہیں ہوگا. آج ہم عقیدہ ختم نبوت میں عقیدہ سمجھاتے وقت ایک لفظ غلط بول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے حضور پاک آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نبی نہیں آئے گا. حالانکہ کہنا یوں چاہیے ہمارا عقیدہ ہے حضور پاک آخری نبی ہیں، حضور پاک کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. آپ کہیں گے بات تو ایک جیسی ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ نیا نبی نہیں آئے گا یا نیا نبی پیدا نہیں ہوگا؟ بابا بڑا فرق ہے. ہمیں ہمارے پاک نبی صادق المصدوق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، لوگو لینزلن ابن مریم فیکم، آخر زمانے میں ایک وقت آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اماما و حکما، امام بن کے نازل ہوں گے، حکمران وقت بن کے نازل ہوں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، یہودیت مٹ جائے گی، وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، عیسائیت ٹوٹ جائے گی، وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلَنَّهُ، مال کی اتنی فراوانی ہوگی انہیں مال پیش ہوگا کوئی قبول کرنے پہ تیار نہیں ہوگا، ثُمَّ لَئِنْ قَامَ عَلَىٰ قَبْرِ، پھر حضور پاک علیہ السلام کی قبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حاجن او معتمرم، حج عمرہ کا سفر ہوگا، فقال یا محمد لأجیبنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی قبر پہ سلام پڑھیں گے، حضور سن کے جواب دیں۔ جب ہم یہ مانتے ہیں حضرت عیسیٰ نے نازل ہونا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخر میں آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت سے پہلے اس دھرتی پہ تشریف لانا ہے، ہمارا نظریہ ہے جب ہم یوں کہیں گے حضور پاک کے بعد نبی نہیں آئے گا، قادیانی سوال کرے گا حضرت عیسیٰ آئیں گے، ہم کہیں گے ہاں جی آئیں گے، وہ کہے گا جب مانتے ہو حضرت عیسیٰ آئیں گے پھر آپ کس بنیاد پہ کہتے ہو حضور کے بعد نبی نہیں آئے گا؟ اس لیے تعریف وہ کریں جس پہ اعتراض نہ ہو، تفسیر وہ کریں جس پر اشکال نہ ہو، بات وہ کریں جو نان ابجیکشنیبل ہو، اس پہ کوئی اعتراض نہ ہو سکے۔ ہم کہیں گے ختم نبوت کی ڈیفینیشن یہ ہے، ختم نبوت کی تعریف یہ ہے، ختم نبوت کا مطلب یہ ہے حضور پاک آخری نبی ہے، حضور پاک کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے پیدا شدہ ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش بعثت مصطفیٰ سے پہلے ہے، حضرت عیسیٰ کی آمد مصطفیٰ سے پہلے ہے، حضرت عیسیٰ کو نبوت میں کام کرنا حضور پاک کا مکہ میں مبعوث ہونے سے پہلے ہے۔ ہاں حضور کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اب مرزا آئے گا تو ختم نبوت میں فرق آئے گا کیونکہ بعد میں پیدا۔ سنیے، اس بات کے بعد میں دلائل شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عقیدے کی تنقیح رکھ رہا ہوں کہ عقیدے کی وضاحت ہو جائے۔ میرے دوستو، اہمیت پر بات کرتا جاؤں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ، کیا کہنا چاہیے؟ آپ تو ایسے خاموش بیٹھے ہیں جیسے کہیں کلنج بندہ آیا بیٹھا ہوں۔ کیا کہنا چاہیے؟ بلند آواز سے۔ آپ درود پاک کے قائل نہیں ہیں؟ بولیے جو درود پاک کا قائل ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ جتنے بندے بیٹھے ہیں ہاتھ اس لیے آپ سے کھڑا کرا رہا ہوں کہ ہم درود پاک کے کیا ہیں؟ ہم درود پاک کے قائل ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے ادھر سے درود پڑھے کون لے جائے گا؟ بولیے کون لے جائے گا؟ فرشتے حضور کی قبر پہ پڑھیں گے، آقا خود سنیں گے۔ تو پھر حضور کے نام پہ کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیں، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سمجھیے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت یہ ہے کہ کوئی بندہ رسالت مآب علیہ السلام کے صفات کا قائل ہو، حضور پاک علیہ السلام کی حیثیت کا قائل ہو، نبی پاک علیہ السلام کے درجات کا قائل، رتبات کا قائل، مرتبات کا قائل، معجزات کا قائل ہو، لیکن ختم نبوت کا انکار کرے، ہم اسے مسلمان نہیں مانتے۔ مثلا کوئی یہ کہہ دے رسالت مآب اللہ کے پیغمبر ہیں، حضور پاک علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسالت مآب علیہ السلام صاحب القرآن ہیں، ان پر اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، صاحب الہجرت ہیں، حضور پاک نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے، حضور پاک علیہ السلام صاحب المعراج ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے بیت اللہ سے لے کر عرش معلیٰ تک معراج کا سفر کیا ہے، پیغمبر علیہ السلام صاحب الغزوات ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے بدر سے لے کر تبوک تک پیغمبر نے 27 غزوات لڑے ہیں، پیغمبر علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، حضور پاک نے
انبیاء کرام کی امامت کی ہے، آمنہ کا در یتیم ہے، محبوب رب العالمین ہے، جتنے رتبے مانتا چلا جائے، رسالت مآب کے بارے میں درجے حیثیت و صفات مانتا چلا جائے، لیکن ختم نبوت کا انکار کرے وہ پکا غیر مسلم ہے۔ یوں نہیں ہے کہ یہ حضور پاک کے رتبے کا قائل ہے، حضور کے مرتبے کا قائل ہے، رسالت مآب کو مصطفیٰ مانتا ہے، مجتبی مانتا ہے، صاحب الہجرت والمعراج مانتا ہے، ہم کہیں گے سب کچھ بعد میں، ختم نبوت پہلے۔ کیسے؟ جیسے اللہ کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کا اور ہمارا نظریہ ہے، رب کریم وحدہ لا شریک ہے۔ کیا معنی؟ اللہ کی ذات میں، کیا معنی؟ اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ گاڈ ایتھارٹی، خدائی طاقت کی شیئرنگ نہیں ہے کہ کسی اور کو اللہ تعالی خدائی صفات دے دے۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، رب کریم کی صفات میں کوئی اور شامل نہیں ہے۔ ذات میں بھی رب اکیلا، صفات میں بھی رب اکیلا۔ ذات کا مطلب پرسنالٹی، اللہ کی شخصیت وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ حاجت روا نہیں ہے، حاجت روا مشکل کشا ایک خدا، بس ایک خدا ہمارا نظریہ ہے۔ کوئی بندہ توحید چھوڑے، اللہ کو خالق مانے، مالک مانے، رازق مانے، جبار مانے، قہار مانے، مالک الملکی ذوالجلال والاکرام مانے، رب کی تمام صفات کا اقرار کرے، وہ کہے اللہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ ہمیں موت دے گا، اللہ ہمیں بچہ دیتا ہے، رب ہمیں بچی دیتا ہے، اللہ چاہے بانج بنا دیتا ہے، اللہ چاہے ملا کے دیتا ہے، اللہ تمام انبیاء کو بھیجنے والا، اللہ دنیا کو زندگی دینے والا، اللہ دنیا کو موت دینے والا، یہ سب کچھ مانے، توحید کا انکار کرے، توحید میں ڈنڈی مارے، پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے، اکٹھ ہے کہ یہ بندہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ توحید کا قائل نہیں ہے، اس نے توحید نہیں مانی، باقی صفات مان کے صفات باری تعالیٰ میں ڈنڈی مار رہا ہے۔ ایسے ہی ہے، کوئی حضور کی تعریف کرے، مرتبہ دے، رتبہ بتائے، درجہ بتائے، حیثیت بتائے، ویلیوز بتائے، لیکن محبوب مصطفیٰ کی ختم نبوت میں ڈنڈی مارے، یہ پکا غیر مسلم ہے۔ یہ ختم نبوت کی اہمیت ہے۔ آگے آئیے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدہ ختم نبوت پر ایک جملہ کہتا جاؤں، آپ کی توجہ ہے؟ آپ توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں دلیل کی دنیا میں ختم نبوت پر ایک بات بطور دلیل پیش کر رہا ہوں۔ رب کریم نے ختم نبوت کو اتنے درجے سے بیان کیا، آپ باقی تو چھوڑیے، قرآن کریم کھولتے ہیں، سورت نمبر 2 سورت البقرہ کھولتے ہیں، آیت پہلے صفحے کی اٹھاتے ہیں، سورت البقرہ میں رب کریم نے ختم نبوت کے بارے میں ارشاد فرمایا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ محبوب مصطفیٰ، میں آپ کی جماعت کے عقائد کو یوں بیان کر رہا ہوں، رب کریم نے فرمایا والذین، وہ طبقہ، وہ گروہ، وہ لوگ جو پیغمبر کے ساتھی ہیں، یؤمنون، ان کا ایمان یہ ہے، عقیدہ، نظریہ، موقف، بیانیہ یہ ہے، بما انزل الیک، یہ قرآن بھی مانتے ہیں، وما انزل من قبلک، پہلی کتابیں بھی مانتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، قیامت بھی مانتے ہیں۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ جواب دیجئے، میرے ہاتھ دیکھ کر جواب دیجئے، کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ ایمان کی بنیاد میں رب کریم نے اس آیت میں رسول کریم کی، جماعت کریم کے ایمان کی 3 صفات ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، پہلی کتابوں کو مانو، نمبر 2، اللہ کے قرآن کو مانو، نمبر 3،
قیامت کو مانو. مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے 3 مقالہ جات ختم نبوت پہ لکھے تھے. ایک مقالے کا نام ختم نبوت فی القرآن ہے, ایک مقالے کا نام ختم نبوت فی الاحادیث ہے, ایک مقالے کا نام ختم نبوت فی الاجماع ہے. ختم نبوت فی القرآن کا معنی قرآن کریم کی 100 آیات سے عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کیا, مدلل مبرہن کیا. ختم نبوت فی الاحادیث کا معنی 210 پیغمبر کے فرامین سے, 210 آقا نامدار کی احادیث سے رسالت مآب کی ختم نبوت کو مدلل مبرہن کیا. اور ختم نبوت فی الاجماع کا معنی امت مسلمہ کے جیسے قرآن کریم پڑھنے کے 7 طریقے ہیں, 7 قراتیں ہیں, کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. خلیفہ راشد مدبر وقت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف, 7 قراتوں پر قرآن اترا. قرآن پڑھنے کے 7 طریقے ہیں. ایسے سنت نبویہ پہ عمل کرنے کے 4 طریقے ہیں. حنفی, مالکی, حنبلی, شافعی, یہ 4 طریقے پوری امت مسلمہ اس پہ عمل کرتی ہے. فرمایا ختم نبوت فی الاجماع پوری امت, وہ شافعی ہو, وہ حنبلی ہو, وہ مالکی ہو, یا وہ احناف ہو, یہ سارے کے سارے عقیدہ ختم نبوت کو تسلیم کرتے ہیں, قائل و فاعل ہیں, مانتے منواتے چلے آ رہے ہیں. ان تینوں کو یکجا اکٹھا چھاپ دیا گیا ہے ختم نبوت کامل کے نام سے. اس کتاب میں مفتی شفیع رحمہ اللہ کا استدلال پیش کر رہا ہوں. فرمانے لگے رب کریم نے ایمان کی 3 صفات ذکر کی ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک, قرآن مانو, وما انزل من قبلک, پہلی کتابیں مانو, وبالآخرۃ ہم یوقنون, قیامت مانو. فرمایا رب کریم نے اگر حضور پاک کے بعد نئے نبی کو بھیجنا ہوتا, ختم نبوت نہ ہوتی, اجرائے نبوت ہوتی, نبوت جاری رہنا ہوتی, اس نبی پر آیات اترتی, اس نبی پر الہام آتا, اس نبی پر وحی آتی, اس نبی پر اللہ تعالی کی طرف سے پیغام آتے. تو قرآن میں ایمان کی ترتیب میں 4تھی چیز ہوتی وما انزل من بعدک, اس کو بھی مانو جو بعد میں اترے گا. رب نے من بعدک نہیں فرمایا, رب نے من قبلک فرمایا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے حضور کے بعد نبوت نہیں ہے. ایمان کی 3 چیزیں, پہلی کتابیں, نمبر 2 قرآن کریم. اب کیا کریں؟ فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون, اب قیامت مانو. پتا چلا حضور پاک کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے, نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ ختم نبوت کی اہمیت کو قرآن کریم پہلے صفحے پہ بیان کرتا ہے, اور پہلے صفحے پہ عقیدہ ختم نبوت سمجھاتے ہوئے ہمیں ایمان کی بنیادی دلائل کو بات کرتے ہوئے رب کریم نے ہمارے ایمان کی 3 چیزیں ذکر کی ہیں. اور میرے دوستو, آج اگر ہمارا نوجوان جو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے, پرنٹ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے, الیکٹرانک میڈیا سے ریلیٹڈ ہے, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز تک وہ ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے, اے کاش وہ علماء کے پاس بیٹھتا. اسے دلیل کی دنیا میں علماء ختم نبوت کے دلائل سمجھاتے, یہ انٹرنیٹ پر دشمن مصطفیٰ کا منہ بند کر دیتا. لیکن آج ہم پیکج لگائیں گے, موبائل پر سردار اور پٹھان کے لطیفے شیئر کریں گے, سوشل میڈیا پر فلم اسٹار بری چیزیں, برائی کی چیزوں کو شیئر کریں گے. اور خدا کے بندے, کوئی کرکٹ شیئر کر رہا, کوئی فٹ بال شیئر کر رہا, کوئی اسکواش شیئر کر رہا, کوئی ہاکی شیئر کر رہا, کوئی والی بال شیئر کر رہا, اور تو بال سے, فٹ بال سے کھیلنا شیئر کرتا ہے. دشمن مصطفیٰ, دشمن خدا تمہارے عقیدے کو فٹ بال بنائے ہوئے ہیں, تمہارے عقیدے پر رگڑا دیے ہوئے ہیں, تمہارے عقیدے پر اعتراضات کر رہے ہیں. لیکن ہمارا نوجوان علماء کے قریب نہیں آتا, اپنی تاریخ نہیں پڑھتا, اپنی ہسٹری نہیں پڑھتا,
علماء کے کردار کو نہیں پڑھتا. اگر تم نے پڑھا ہوتا خدا کی قسم دلیل کی دنیا میں کسی قادیانی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا تھا جو رسول اللہ کے عاشقوں سے آ کر بات کر جاتا. لیکن دلیل کی دنیا میں بات چاہیے تھی جو یہاں موجود نہیں ہے. اور ساتھیوں میں ایک بات مزید کرتا ہوں. احادیث پاک میں پیغمبر کریم نے ختم نبوت کو بیان فرمایا. آپ کی توجہ چاہیے. میں صحیح بخاری کتاب الانبیاء سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث سے استدلال کر کے دلیل کی دنیا میں ایویڈنس ثبوت ختم نبوت پر پیش کرنے لگا ہوں. میرے پاک پیغمبر نے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھانے کے لیے واقعاتی مثال سے بات پیش کی ہے تاکہ امت کا نوجوان عقیدہ ختم نبوت واقعے سے سمجھ جائے. کیا مطلب؟ میرے گھر میں کچھ دوست آئے, مجھے کہیں بھائی اپنا گھر تو دکھا, تو نے گھر بنوایا, کنسٹرکشن کی, تعمیر کی, آپ کا روم کیسے ہے, ڈرائنگ روم کیسے ہے, کچن کیسے ہے, بیڈ روم کیسے ہے, بالکونی کیسے ہے, صحن کیسے ہے, ڈبل سٹوری کیسی ہے, ٹرپل سٹوری کیسے ہے, ڈور کیسی ہے, ونڈو کیسا ہے, ایگزاسٹ فین فلا 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 فیسلٹیز میں یہ کیسے ہیں. میں دکھاؤں گا, ہاتھ پکڑ کے اپنے یار کا گھماؤں گا, یہ روم ہے, بیڈ روم ہے, یہ ڈرائنگ روم ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. حضور پاک نے بھی ایسے واقعہ سنایا, آپ علیہ السلام نے بھی ایسی ترتیب سنائی. رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا لوگو ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وزيت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ڈیرہ غازی خان کے غیورو, اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ ایک شخص تھا, رب نے مال دیا, دولت دی, ثروت دی, عزت دیا, عزت دی, مقام دیا. اس نے گھر بنایا, خوبصورت کمرے بنائے, خوبصورت برآمدہ بنایا, خوبصورت محل بنایا, خوبصورت کوٹھی بنائی, خوبصورت. دوستوں کو پتہ چلا, فرینڈشپ نے ڈیمانڈ کیا ہمیں اپنا گھر دکھاؤ, گھر کیسا, کمرے کیسے, ڈرائنگ روم کیسا, بیڈ روم کیسا, کچن برآمدہ کیسا, بالکونی اور صحن کیسی. فرمایا وہ آئے, اپنے دوست سے ملے, گھر دکھاؤ. اس نے گھر دکھایا, یہ بھی کمرہ, یہ بھی کمرہ, یہ بھی کمرہ. انہوں نے کہا واہ واہ, ایکسیلنٹ, شاباش, ویری گڈ, بہترین, ماجبین, دل نشین, حسین, تو نے گھر بنا دیا, زبردست, یہ بھی اچھا, یہ بھی اچھا, یہ بھی اچھا, یہ بھی اچھا, یہ بھی اچھا. دیکھتے گئے, تعریف کرتے گئے, دیکھتے گئے, تحسین کرتے گئے, دیکھتے گئے, تشدید دیتے گئے. بہت اچھا کیا, سب کچھ دیکھا. اس نے کہا بتاؤ میرے گھر پہ کوئی ڈاٹ ہے, اعتراض ہے, اشکال ہے, سوال ہے, ابجیکشن ہے, بتاؤ یہ تمہیں گھر پسند آیا؟ ڈیرہ غازی خان کے غیورو, حضور پاک فرمانے لگے, جواب میں دوست کہتے ہیں تیرا گھر تو بہت اچھا ہے, بہت پیارا ہے, ایک سوال باقی ہے. بڑے متوجہ ہو کے کہا وہ کیا باقی ہے؟ کہا الا موضع هذه اللبنہ. سب کچھ بنا دیا, یہ ایک اینٹ کی جگہ, ایک اسپیس, یہ خالی جگہ وداؤٹ کنسٹرکشن, بغیر تعمیر کے کیوں چھوڑا؟ پورے گھر بنا دیا, پورے گھر کی تعمیر کی, تزئین کی, آرائش کی, خوبصورتی فیسیلیٹیٹ کر دیا. ایک چیز رہ گئی, کیوں چھوڑی؟ اگر یہ بھی بن جاتی تو اس گھر پہ کوئی سوال نہ اٹھ سکتا, یہ بھی بن جاتی اس گھر پہ کوئی اعتراض نہ اٹھ سکتا. اگر اس کو پورا کر دیں, پورا گھر مکمل, کامل, کمپلیٹڈ, نو ایشو. تو حضور پاک علیہ السلام واقعہ سنا رہے ہیں, صحابہ دیکھ رہے ہیں. کہا میرے صحابہ یہ کسی کا گھر نہیں ہے, یہ کسی کے دوست نہیں ہے, یہ کسی کا ساتھی نہیں ہے, یہ تو معاملہ ہے میرے اور میرے انبیاء بھائیوں کا.
रब ने घर बनाया, हजरत आदम को भेजा, नबुव्वत का घर बना, हजरत नूह को भेजा, नबुव्वत का घर बना, हजरत इब्राहिम को भेजा, हजरत इस्माइल को भेजा, हजरत याकूब को भेजा, हजरत यूसुफ को भेजा, हजरत दानियाल को भेजा, हजरत जकरिया को भेजा, हजरत यूसुफ को भेजा। इसी तरह भेजते भेजते हजरत यूनुस आए, हजरत मूसा आए, हजरत ईसा आए, तमाम अंबिया आते गए, नबुव्वत की तबलीग करते गए, तरवीज करते गए, इशाअत करते गए, फैलाते गए। अंबिया के आने से अंबिया का बंगला तामीर होता रहा, अंबिया के आने से अंबिया का बंगला कोठी बनती चली गई, इतनी बनी, मुकम्मल हुई। एक जगह एक सवाल रहता था तो अल्लाह ताला ने आखिर में उस तामीर के लिए आपके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा, घर मुकम्मल कर दिया, रसूलुल्लाह को भेजा। खत्म नबुव्वत के अकीदे को समझाने के लिए फरमाया, अल्लाह ने अंबियाए कराम के घर में आखिरी कंस्ट्रक्शन, आखिरी तामीर मेरी की है। फरमाया इन्ना मसली व मसलल अंबिया मिन क़बली, मुझसे पहले तमाम अंबिया और मेरी मिसाल उस घर सी है जिस तरह एक शख्स ने बना बैता, घर बनाया, फजअलन नासु यतूफून बिही, लोग आए चक्कर लगाते रहे, वयतअज्जबून लहू, तारीफ करते रहे, उसकी अच्छाई बयान करते रहे। आखिर में कहा इल्ला मौज़िया लबिनतिन मिन ज़ाविया, एक जगह तामीर क्यों नहीं की? हुज़ूर ने फरमाया फ़अना लबिना, वो तामीर मैं हूं, वाना खातिमुन नबिय्यीन, मेरे आने से नबुव्वत की कोठी पूरी हो गई। अब न नया नबी है, न नई कोठी है, न नया पैगंबर है, न नई जगह है, न नया आना मकसूद है और न ही किसी की गुंजाइश और जगह। जितनी सीट्स है वो फुल हो गई हैं। जब जहाज फुल हो जाता है फिर उस पे सीट नहीं मिलती। अब सीट नहीं है बाबा, और छत पे बैठ के तो तू जा नहीं सकता। अजी ए खुदक के लिए डारसन था नहीं, अजी मैं छत पे बैठ के खैर मैं वो खत बुजदार तो नहीं चाहिए हो, ठीक है, ये वो नहीं है। तू छत पे नहीं बैठ पाएगा। और मिर्जे को कहां बिठाओगे? नबुव्वत की सीट पूरी, नबुव्वत की मकायद पूरी, नबुव्वत के मजालिस पूरी, नबुव्वत के मामलात पूरी। अब कोई रिजर्व सीट नहीं है, इसलिए नया नबी भी नहीं आएगा। मुकम्मल की मुकम्मल खत्म नबुव्वत है। तो मैंने तनकीब भी पेश की और उसके बाद अफजलियत और दलील भी पेश की, फिर कुरान भी और फरमान भी। आइए मैं अपने अकाबिर के इस पर तारीख लाता हूं, अपने अकाबरीन की हिस्ट्री लाता हूं। मेरे अकाबरीन ने, मेरे बुजुर्गों ने, उलमा ने खत्म नबुव्वत पर क्या कुर्बानियां पेश की हैं, अकीदा खत्म नबुव्वत पर उलमाए कराम ने क्या तकद्दुओं की, क्या तकालीफ बर्दाश्त की, किन तकालीफ से, किन दिक्कतों से, किन शिद्दतों से, किन हिद्दतों से उलमाए कराम गुजरे हैं। खुदा की कसम कुर्बानियां कबूल हुई और खत्म नबुव्वत का फहराला आज भी लहरा रहा है। कर लूं अकाबिर की बात? बोलिए, आपका ज़ौक़ ताज़ा है। मिर्जा कादियानी 1906 में मरा। 26 मई 1906 को जब मिर्जा कादियानी दुनिया से गया, उस वक्त सल्तनत खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, वतन अजीज माई लवली कंट्री आज तक तामीर नहीं था। मिर्जा दुनिया से चला गया, मिर्जायत की रेशा दवानियां मौजूद थी। मेरे अकाबरीन की 4 मूवमेंट्स हैं, 4 तहरीकें हैं, मैं पेश करने लगा हूं। सबसे पहले मामला उठता है बहावलपुर की एक कस्बा अहमदपुर शर्किया का इलाका है, वहां पर एक आलिम दीन है, वो पढ़ा रहे हैं, मदरसा जारी है, तलबा पढ़ रहे हैं। हजरत मौलाना इलाई बख्श रहमहुल्लाह ने मदरसा खोल के तलबा को क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह की तालीम दी है। अहमदपुर शर्किया का एक नौजवान जिसका नाम अब्दुल रज़्ज़ाक है, बड़ा ज़हीन व फ़तीन है, इंतहाई टैलेंट ज़हानत का मालिक है, वो मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक से पढ़ रहा है। पढ़ाई के दौरान मौलाना इसकी ज़हानत से, अदब से, इल्म से, इसके हिफ्ज़ और हाफ़ज़े से, वोकैबुलरी से, ज़ख़ीरा अल्फाज से इम्प्रेस होते हैं, मुतास्सिर होते हैं और इसको कहते हैं तो आलिम बन रहा। आखिरी साल है, मैं चाहता हूं
تو میرا بھانجا تو ہے، شاگرد تو ہے، میں اپنی بچی کا رشتہ دے کے تجھے داماد بھی بنا لوں۔ اوکے، نکاح ہو گیا، رشتہ ہو گیا، گھر بسانے کے لیے ترتیب بنی، بچی کا نکاح دیا۔ مولانا علی بخش رحمہ اللہ کی بچی غلام عائشہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اور رحمت نازل فرمائے، دے دیا۔ رخصتی باقی تھی۔ بدقسمتی بھی تو ہوتی ہے نا، بدقسمتی عبد الرزاق کی بدقسمتی کھلی اور یہ مرزائی ہو گیا، قادیانی ہو گیا۔ نوجوانوں اپنی ہسٹری یاد رکھو، ختم نبوت پہ تاریخ یاد رکھو، قادیانی ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا سمجھاتے ہیں، دلیل کی دنیا میں بتاتے ہیں، لیکن جس کو نبی کا بغض پڑ جائے اس کے لیے ہدایت کے دروازے بہت کم کھلتے ہیں۔ سمجھو، جتنا سمجھایا نہ سمجھا۔ آج بھی دور میں کچھ ایسے غلیظ لوگ موجود ہیں جن کے دل میں نبوت کے بعد نبوت کے وارثین کا غم ہے، نبوت کے وارثین کا بغض ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین کے بغض موجود ہیں، اور ان کے سینے میں بھی انبیاء کرام کے ورثاء کے خلاف بک بک کرنا ان کی عادت ہے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں، یقین مانیے اپنے ایمان پہ کیوں رندہ چلاتے ہو، اپنے ایمان پہ کیوں باتیں کرتے ہو، جملہ کستے ہیں اس شخصیت پہ جس کو رب نے لاکھوں علماء کرام کی اعتماد کی شخصیت عطا فرمایا۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان حافظہ الرحمان کے لیے شاید اگر میں کہوں تو میں ہانس نہ ہوں، قسم اٹھا کے کہوں، اس ملک کے پاکستان میں جس عالم کو یہ غلیظ طبقہ مورد الزام ٹھہراتا ہے، شاید اتنا کسی کو ٹھہراتا ہوں۔ اعتراضات کی بات، فلاں معاملہ فلاں، میں نے کہا سنو، یہ نبی پاک کا وارث ہے، لاکھوں علماء کرام اس کی قیادت میں ٹھہرے ہیں، یہ ان کی قیادت و سعادت میں آگے ہیں، اور آپ ان پہ بات کرتے ہو۔ سنو، تم کس بنیاد پہ بولتے ہو؟ پاکستان کا کوئی ایک عالم دین شیخ الحدیث نہیں ایسا ہے جو مولانا کو غلط کہے، کوئی ایک مفتی ایسا نہیں ہے جس کا فتویٰ دنیا میں چلتا ہو وہ مولانا کو غلط کہے، کوئی ایک پیر طریقت ایسا نہیں ہے جو خانقاہ میں بیٹھ کے مولانا کو غلط کہے۔ جب تمہارے پاس علماء بھی نہیں ہیں، شیوخ الحدیث بھی نہیں ہیں، مفتیان کرام بھی نہیں ہیں، مشائخ اعظام بھی نہیں ہیں، پھر میں کسی ہمی تمی کی بات پہ اس کا دامن کیوں چھوڑوں، کسی عام بندے کے معاملے پہ؟ اور سنے، میں حیران ہو جاتا ہوں۔ میں اسی عنوان کے آخر میں بھی ایک جملہ کہوں گا، اسی عنوان پہ کہتے ہوئے، جس کے دل میں آج عالم کا بغض ہے، ہم نے اس کے دین کو ناقص دیکھا، اس کے عمل کو ناقص دیکھا، اس کی زندگی میں دینی معاملات کو ناقص دیکھا۔ عبد الرزاق کے دل میں تو ختم نبوت کا بغض تھا، اس کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن کوئی ہدایت نہیں ملی۔ آخر معاملہ یہی ہوا کہ عبد الرزاق احمد پور شرقیہ کی سب عدالت میں پہنچ گیا، اجی مجھے میری منقوہہ غلام عائشہ دی جائے۔ عدالت نے فیصلہ سنا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، قادیانی کرے جی میں مسلمان، جی میں مسلمان۔ عدالت نے فیصلہ دیا قادیانی مسلمان ہے تو یہ بھی مسلمان ہے، رشتہ دے دو۔ مسلمانوں میں تو غم کی لہر دوڑ پڑی کہ کیسا فیصلہ ہے، یہ ختم نبوت کا ڈاکو، دین کا ڈاکو، یہ مسلمان۔ انہوں نے ریویو پٹیشن کی، نظر ثانی کی اپیل باورپول کی عدالت میں لگی۔ اللہ پاک غریق رحمت فرمائے نواب محمد صادق کہو، اس نے اپنے ہاتھ میں لیا معاملہ، جملہ علماء کرام کو ساتھ لیا، شرق تا غرب علماء کو اکٹھا کیا، اور نظر ثانی کی اپیل پہ مسلمان پہنچے۔ اس دعوے کے جواب میں وہاں 1926 میں پہنچے ہیں، 1934 تک 9 سال یہ کیس لڑا گیا۔ آخر میں قادیانی اپنے وکیل کی تیاری کرانے کے لیے اپنے مناظر، اپنے مولوی، اپنے مربی، بڑے بڑے پادری اور گرو گھنٹالوں کو لے کر آئے۔ ادھر سے علماء پریشان ہوئے کہ کیا کریں، تو سب کی نظر انتخاب اولاد نبی آل علی علامہ انور شاہ کشمیری پہ با کے ٹھہری رحمہ اللہ۔ نبی کی اولاد ہے، علی کی آل ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا نسبی فرزند، دارالعلوم دیوبند کا چمکتا ستارہ علامہ انور شاہ کشمیری کو بلایا گیا۔ حضرت علامہ علالت کے باوجود وہاں سے یہاں تشریف لائے، اور 25 فروری 1932 کا جمعہ جامع مسجد صادق باولپور میں پڑھایا، اور عدالت عالیہ میں مرزائی مناظر اللہ دتا کا دلائل کی دنیا میں 2 آنکھوں سے مقابلہ کیا۔
اس نے وہاں جو دلیلیں پیش کی رب نے اسے پھنسانا تھا. حیدر کرار کی نسل کے سامنے مرحب کیا چل سکتا تھا؟ وہ کہتے ہیں نا مرحب آیا تھا نا 1000 آدمی سے تنہا لڑنے کا دعویٰ کرنے والا, اور حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگا انی مرحب, میں شیر ہوں. تو حضرت علی نے اسے دیکھ کے کہا اتنا بڑا, میں تیرے مقابلے میں عمر میں چھوٹا, تو شیر آج بنا ہے. انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا, اور میری ماں فاطمہ بنت اسد نے میرے پیدا ہوتے میرا نام حیدر رکھا ہے, میں ماں کی گود سے شیر ہوں. اور حضرت علی نے جو کر کے دکھایا, یہاں اللہ دتا مرحب کا پیروکار تھا. مولانا انور شاہ کشمیری میں روح حیدری بول رہی تھی. اس اللہ دتا مناظر نے عقیدہ ختم نبوت پہ جھوٹ بولتے ہوئے مسلم الثبوت کی شرح فواتح الرحموت اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے جھوٹی عبارت پڑھی جو اس میں درج نہیں تھی. علامہ چونکے, جج کو کہا جج صاحب یہ جھوٹ بول رہا ہے, ایسی عبارت نہیں ہے, یہ حوالہ نہیں ہے. جج نے کہا مولوی صاحب کیسے کہہ رہے ہو, تیرے پاس تو کتاب نہیں ہے, اور وہ تو کتاب سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے, کیسے کہہ رہے ہو؟ ڈیرہ غازی خان کے غیورو, علامہ انور شاہ کشمیری نے ایک تاریخی چیلنج کیا. فرمایا میں اولاد علی ہوں, میں اپنے نانا رسول اللہ کی نبوت پہ اعتماد کرتے ہوئے کہتا ہوں, آج سے 30 سال پہلے میں نے اس کتاب کو پڑھا تھا, لیکن مجھے آج کی طرح یاد ہے. اس سے کتاب مانگو, یہی حوالہ دکھا دے, انور شاہ کشمیری اپنی موت لکھ دے گا. نکلواؤ اس سے, دیدہ باید آ میرا پتر دا گز دا میدان, نکال کے دکھا. کیا حوالہ ہوتا, کیا بات تھی؟ وہ حوالہ نہیں تھا, اللہ کے حوالے تھا. ایک حوالہ ہوتے, ایک اللہ کے حوالے ہوتے. جھوٹ پکڑا گیا, بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. وہاں ذلیل ہوئے. مولانا انور شاہ کشمیری نے جاتے وقت فرمایا, نواب صادق صاحب مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا. اگر زندہ رہا تو فیصلہ خود سننے آؤں گا, اور اگر فوت ہو گیا تو میری قبر پہ ڈیسیجن سنا دینا. میرے دوستو, آخر اللہ اکبر, مئی 1934 کو علامہ انور شاہ تو دنیا سے چلے گئے تھے, لیکن فیصلہ آیا, اسلام جیت گیا اور کفر ہار گیا. نواب صاحب نے قبر پہ جا کے سنایا تھا. میرے دوستو, یہ میرے اکابر کی تاریخ ہے. آج ہم اپنے اکابر کی تاریخ کیوں نہیں پڑھتے؟ 3 جلدوں میں حضرت مولانا اللہ وسعید احمد برکات ہم نے چھاپ دی ہے. مقدمہ بہاولپور آپ اٹھائیے, پڑھیے, اپنے سامنے رکھیے, اپنے اکابر کے روشن ماضی سے آپ روشناس ہوئیے. دوسرا تحریکی حوالہ, توجہ, 1953 کی تحریک ختم نبوت سب کے سامنے ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ, یہ بھی تو اولاد علی ہے, یہ بھی آل نبی ہے. حسنی حسینی سید ہے, نجیب الطرفین, ماں باپ سے سید ہے. علامہ عطا اللہ شاہ بخاری, حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ میدان میں اترتے ہیں. 1953 کی تحریک چلی, توجہ, 10 لاکھ آدمی زخمی ہوا ہے. 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا, 1 لاکھ بندہ زخمی ہوا, اور 10,000 نوجوان شہید ہوا. لیکن تحریک نہیں روکی. خواجہ ناظم الدین اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے. اس کی پولیس نے اسٹیٹ بائی اسٹیٹ فائرنگ شروع کی, تو مسلمان ماؤں کے بچوں نے عقیدہ ختم نبوت پر قربانی دینے کے لیے اپنے سینے کھولے کہ اوے تمہاری بندوقوں میں, تمہاری میگزینوں میں اتنی گولیاں نہیں ہیں جتنی محمد کریم کے ختم نبوت پہ قربان کرنے کے لیے ہمارے سینے ہیں. آخر یہ تحریک چلی, اور معاملہ چلتے چلتے دنیا سے عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ رخصت ہوئے. ایک قربانی لگی, اس قربانی کو رب نے پایا تکمیل تک پہنچانا تھا. 1970 کا الیکشن آتا ہے. منتخب ہو کر 71 میں ڈیرہ اسماعیل خان کے غیور, ٹانک کے غیوروں نے مولانا مفتی محمود کو منتخب کیا رحمہ اللہ. ہزارہ کی سرزمین نے مولانا غلام غوث ہزاروی کو سیاسی قوت دے کر اسمبلی میں پہنچایا. اور پھر اس کے بعد مئی 1974 کا واقعہ ہے. نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے جا رہے ہیں. چناب نگر میں مرزائیوں نے
انہیں روک کے تشدد کیا اور وہاں سے تحریک اٹھی. اس وقت تحریک کو روڈوں پہ سنبھالنے والے محدث جلیل علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ تھے، جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میں اس وقت متحدہ مجلس عمل ختم نبوت کو لیڈ کر رہے تھے. قومی اسمبلی میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ تھے، اور بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تمام مسالک کو اس بات پہ یکجا کر کے عقیدہ ختم نبوت پہ قادیانیوں کی منجی ٹھوکنے کا پروگرام بن گیا تھا. اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کو اس بات پر قائل کر لیا گیا کہ اسمبلی میں قادیانیوں کو بلاؤ، دودھ دودھ پانی پانی ہو جائے گا. اور پھر خصوصی آرڈیننس کے ذریعے قادیانی آئے، بلوایا گیا، 13 دن بحث ہوئی ہے. قادیانیوں کو کھلی صفائی کا موقع ملا. آؤ اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پیش کرنے والوں، آؤ دلیل کی دنیا میں بات کرتے ہیں. لاؤ ثبوت، لاؤ ایویڈنس، لاؤ حوالے، کوئی ہے پروف تو لے کر آؤ. 13 دن بحث ہونے کے بعد مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے ذریعے پوری امت موجود تھی، تو یہاں بھی اسلام جیتا اور قادیانیت ہاری. یہ ہمارے اکابرین کی ایک تاریخ ہے. اور پھر میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنو. پچھلی 2 تحریکیں ہیں، وہاں عدالتی فیصلہ ہے. پھر اس کے بعد 1953 ہے، 10,000 بندہ شہید، 1 لاکھ زخمی، 10 لاکھ بندہ گھر سے بے گھر ہے. اسمبلی کا قانون تو نہیں بنا تھا، اب کیوں بن گیا؟ اب اتنا جلدی؟ اب تو کوئی قتل بھی نہیں ہوا، کوئی واردات ہی نہیں ہوئی، اور یوں اسمبلی میں قانون بنا. میرے دوستو، اس کی وجہ اس وقت مسلمان کے پاس خانقاہی قوت بھی تھی، مدرسے کی قوت بھی تھی، تبلیغ کی قوت بھی تھی، تعلیم و تجوید کی قوت بھی تھی، سب کچھ تھا. لیکن پہلی تحریکوں میں سیاسی قوت نہیں تھی، سیاسی نمائندگی نہیں تھی، قومی اسمبلی میں ہماری پریزنٹیشن نہیں تھی. لیکن 1974 کے لیجسلیٹو اسمبلی میں مفتی محمود موجود تھے، مولانا غلام غوث ازاروی موجود تھے، جملہ اکابرین امت، رؤسائے امت موجود تھے. اب سیاسی قوت میں علماء مضبوط تھے، تو قادیانیت کی وہ منجی ٹھوکی ہے کہ قانون بن گیا ہے. اور ایسا قانون بنا ہے، آج بھی قادیانی 7 سمندر دور بیٹھتے ہوئے کانپ رہا ہے. 2013 کے الیکشن سے پہلے آپ نے مرزا مسرور کا کلپ سنا ہوگا. مرزا مسرور جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف قادیانیت ہے، اس سے پی ٹی آئی کی ایک لڑکی گئی ہے ووٹ مانگنے. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. تمہیں قادیانی ملے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے، تمہیں قادیانی ملے ہیں سپورٹ مانگنے کے لیے. وہ اسے کہتی ہے نادیہ رمضان چودھری، اجی ہم آپ کو فریڈم آف دا ریلیجن، مذہبی آزادی دیں گے، ہماری سپورٹ کریں. اور کیا تماچا مارا اس قادیانی نے ان کے منہ پہ. انہیں کہا تو ہے، تیری جماعت کا چیئرمین پی ٹی آئی کا عمران خان نے مجھ سے کہا تھا ہم تمہیں اسمبلی میں حق دیں گے، تو ہمارا ساتھ دے. تو میں نے اسے کہا تھا عمران تو ہمیں کیا حق دے گا؟ مولانا والی پگڑی کی طرف اشارہ کر کے وہ کہتا ہے جب یہ پگڑی والا یعنی مولانا اسمبلی میں ہے تیری دال نہیں گلے گی. اور میں نے کہا جی قادیانیوں ایڑیاں رگڑتے رہو گے، والتفت الساق بالساق تو آئے گا، قیامت تک پاکستان بھی رہے گا. کہو انشاءاللہ قیامت تک پاکستان بھی رہے گا، قیامت تک اسلام بھی رہے گا، اور قیامت تک ختم نبوت کا قانون بھی رہے گا. تم روتے رہو گے. مولوی سے جنگ چھیڑنے والوں، مولوی جنازہ پڑھا کے چھڑے دے. اب ہمیں لنگڑا تھیوڑا پہ کوڑ مار کے میں گڈا سی میں کوئی چھوڑ دو پوتر تے کو چھوٹنا نہیں، تے کو پکا چھوڑنا ہے. مولویاں نے کیا تم نے دین کے بغض رکھے ہوئے ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ مولوی صرف مدرسہ پڑھانا جانتا ہے؟ مولوی صرف مردے کو نہلانا جانتا ہے، جنازہ جانتا ہے؟ مولوی خانقاہ میں اللہ کی ضرب لگانا جانتے ہیں تو میدان سیاست و میدان کارزار بھی جانتا ہے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی مبارکباد کے مستحق ہو اہلیان اسلام، تمہاری قیادت نے، جمعیت علماء نے اس گزشتہ بدترین دور میں بھی اس جبر و استبداد کا وہ مقابلہ کیا ہے کہ رہتی دنیا تک ان کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے. اور ان نے ان کے راستے میں وہ بند باندھا ہے کہ اب نام تو لیں یہ کسی ایجنٹی کا، نام تو لیں کوئی اور معاملے میں. علماء کرام انشاءاللہ اس سامراج کی گردن پہ پاؤں رکھ کے زندہ رہنا جانتے ہیں. تو اس وقت ختم نبوت میں قادیانیوں کی منجی ٹھوکی. اور چھوڑو
اب تو اور بھی بندوبست ہو گیا ہے. اب تو ختم نبوت کے بعد ناموس صحابہ بل بھی پاس ہو گیا ہے. اب تو ناموس اہل بیت بل بھی پاس ہو گیا ہے. نعرہ تکبیر، تاج و تخت، ختم نبوت، شان صحابہ، شان قرآن، علماء حق، علماء دیوبند. ہم نے کہا قادیانی تو ادھر بیٹھ کے رو رہا تھا. اب پاکستان میں مفتی محمود کی نسل نے بھی کردار ادا کیا، باقی ہمارے علماء نے بھی کردار ادا کیا. اور ہمارے اس وقت زاہد اکرم درانی چیئرمین تھے اس کے اسمبلی کے، اس کو لیڈ کر رہے تھے ایز اے ڈپٹی اسپیکر. جب یہ بل پاس ہوا، جو آدمی پیغمبر کے صحابہ، جو بدبخت پیغمبر کی اہل بیت کو بیلی آنکھ دیکھے گا پوری زندگی جیل کے سلاخوں میں سڑتا رہے گا. ہم نے کہا قادیانی تم تو دور رہو، ہم نے تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی بندوبست کر دیا ہے. اجی انہاں دی منجی ٹھکیج گئی ہے. منجی تو بڑی چیز ہوتی ہے، انہاں دی کھٹڑی ٹھکیج گئی ہے. ٹھیک ہے نا میرے دوستو؟ کوئی پیغمبر کے صحابہ اہل بیت کو، نبی کے گھرانے کو یا نبی کے یارانے کو میلی آنکھ دیکھ کے تو دیکھے قانون بن چکا ہے. یہ ہے علماء کی محنت. میں حیران ہوں، وہ ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس ہوا تھا اور وہ بھی ہم نے نہیں، پچھلی اسی تباہی گورنمنٹ نے پیش کیا تھا. سارے کہتے تھے ٹرانسجنڈر ایکٹ آ گیا ہے. مولانا فضل الرحمان کہاں ہے؟ میں اب پوچھتا ہوں کہ اب جب مولانا نے اتنا بڑا کام کیا، اب تم گنگے کیوں ہو؟ اب تم خاموش کیوں ہو؟ اب تمہارے یہاں صف ماتم اور الٹے چارپائیاں کیوں بچھی ہوئی ہیں؟ وہ کیا مسئلہ؟ ہمارا پوتر بلی تھیلے تو باہر کٹ. اب نظر نہیں آتا؟ اب اور سنو، مولانا کو اگر آپ اس وقت بھی یاد کرو نا جب آپ پرچی پر مہر لگا رہے ہو تو یہ وقت آئے گا بھی نہیں انشاءاللہ. لیکن اون ویلے تو میرا خان بھرا، میرا فلانا اون ویلے اے یاد ہے تو دین تے مسئلہ ہے جی مولی کتے بابا. ہر وقت علماء نے علماء بڑے شکر گزار لوگ ہیں. اب مہنگائی ہر جگہ ہو رہی ہے نا. آپ مجھے دکھائیں کبھی مولویوں نے کہا ہو مہنگائی میں ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ عصر کی نماز آج نہیں پڑھائیں گے، جمعے دی نماز کوئی نہیں پڑھاؤنی، صحیح تنخواہ بتاؤ. رولا پاتے مولویوں نے. پرامن قوم ہے. علماء کو لوگ کہتے ہیں. چوتھی اور آخری تحریک توجہ رکھنا، 1984 کی، خود اٹھا لیتا ہوں توجہ. 1984 کی صدارتی آرڈیننس میں خواجہ خواجگان خانقاہ سراجیہ کے جانشین حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کے دور پہ 1984 میں چلی ہے. اور اس وقت کی گورنمنٹ کو اس بات پہ مجبور کیا گھٹنے ٹیکنے پر کہ قادیانی غیر مسلم ہے، نان مسلم ایکسیپٹیبل ان کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان. پاکستان کے آئین میں غیر مسلم لکھ دیا گیا ہے تو قادیانی کو اذان دینے کی اجازت کیوں ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھنے کی اجازت کیوں ہے؟ مسجد نام رکھنے کی اجازت کیوں ہے؟ مینار بنانے کی اجازت کیوں ہے؟ قربانی کی اجازت کیوں ہے؟ اپنے مرزاڑے کو اللہ کا گھر کہنے کی اجازت کیوں ہے؟ اس کے اوپر بات چلی. ہم نے کہا قادیانی اگر مسلمان بنتا ہے آئے کلمہ پڑھے، آئے عبادت گاہ کا نام مسجد رکھے، آئے قرآن پڑھے، آئے کلمہ کی دعوت دے. لیکن اگر مرزا کا فالوور ہے، قادیانی ہے، مرزائی ہے، مسلم نہیں ہے تو ان چیزوں کی اجازت نہیں ہوگی. اور 1984 میں خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کی قیادت میں مسلمانوں نے حکومت سے منوا کے اٹھے. یہ ہماری 4 تحریکیں، یہ ہمارا روشن ماضی ہے، ہمارا لائٹڈ پاسٹ، روشن زمانہ ہے ماضی کا. اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو سننے کی ضرورت ہے، یہ پیغام گھر میں پہنچانے کی ضرورت ہے، اسی میسج کو عام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اے کاش میرا نوجوان تو جتنا ٹائم فیس بک کو دیتا ہے، جتنا ٹائم یوٹیوب کو دیتا ہے، جتنا ٹائم گوگل کو دیتا ہے، tune.pk کو دیتا ہے، ٹویٹر کو دیتا ہے، انسٹاگرام کو دیتا ہے، سوشل میڈیا کو دیتا ہے، کاش تھوڑا سا وقت تو عقیدہ ختم نبوت اور دینداروں کو بھی دے دیتا تو بہراور ہوتا، تجھے دین کے بارے میں پتہ ہوتا، علوم معلوم ہوتے، شریعت معلوم ہوتی، دین اسلام کا پتہ ہوتا. لیکن میں نے چند باتیں کی ہیں. آپ حضرات کوشش فرمائیں، آپ مدارس کے علاوہ چاہے اسکول کے ہو،
کالجز کے ہو، یونیورسٹیز کے ہو، ایڈوکیٹ بار کے ہو، آپ کسی عدالت کے ساتھ متعلق ہیں، آپ پولیس کے ساتھ متعلق ہیں، آپ فورسز میں ہیں، یا آپ معاشرے کے عام طبقے میں تاجر ہیں، مارکیٹس میں بیٹھنے والے ہیں، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، ججز ہیں، کوئی ہے، آپ سب کچھ بات میں ہیں، ختم نبوت پہ ایمان پہلے رکھتے ہیں، تو آپ خود کو اور اپنی اولادوں کو ختم نبوت کورسز کے لیے علماء کے پاس بھیجیے۔ علماء اگر دن میں آپ کو آدھا گھنٹہ بھی دیں تو ایک مہینے میں آپ آدھا گھنٹہ رکھ کے بھی نا اتنے ختم نبوت پہ دلائل اکٹھے کر سکتے ہیں کہ کوئی قادیانی ماں کی کوکھ میں وہ بچہ نہیں جنا جو تم سے بات کر سکے۔ آپ کریں گے انشاءاللہ؟ جتنے حضرات بیٹھے ہیں عقیدہ ختم نبوت پر اپنے اوقات لگائیں گے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی اولاد لگاؤ گے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی صلاحیتیں لگاؤ گے، اپنی جوانیاں لگاؤ گے، اور اپنے مال و دولت کو لگاتے ہوئے رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دو گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔